دنیا کے اندر کوئی انسان ہو، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اور قرآن نے بہت واضح لفظوں میں جنت میں داخلے کا پروانہ بھی ایک شرط کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ دنیا میں کون جنت میں جائے گا قرآن فیصلہ کر چکا، اور جنت کس کے لیے ہے یہ بھی قرآن فیصلہ کر چکا۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور جو فاسق و فاجر اور پاپی ہے ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی جنت جسے عزت کی جگہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں صرف ایک کنڈیشن کے ساتھ داخلے کا حکم فرمایا، اور اس کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ ہر انسان چاہتا ہے اس کو مکان خوبصورت ملے، اس کا مکان اچھا ہو۔ غریب آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، امیر آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، لیکن جنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جنت کا حال پتہ چل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی لوگ دنیا میں رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری نگاہوں سے جنت کی نعمتوں کو چھپا کر دنیا کے اندر ہمیں رہنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، ورنہ جس دن لوگوں کو جنت کا حال پتہ چلے گا اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ حالات یہ ہوں گے اللہ اکبر لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی حور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دیں، یعنی کہ اس کی کلائی کا پہنا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کرے تو پوری دنیا کے انسان اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچا جو تلوے کا ان کے دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روغن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھون کے رنگ اور روغن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ
के तलवों के धोवन से रंग रोगन जिसका बने, जब वो जन्नत की सजावट और हुस्न का ये आलम है तो मुस्तफा जान रहमत के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या हुस्न मुस्तफा की शान होगी। लेकिन मैं जन्नत का तस्करा कर रहा था और वो मालिक जन्नत है, मुस्तफा जान रहमत मालिक जन्नत है, इसलिए कि आपने इस्लाह मुआशरा के साथ साथ अजमत मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा भी रखा है। बल्कि हम तो ये कहते हैं वल्लाह कोई दुनिया में इस्लाह हो ही नहीं सकती जिसमें जिक्र मुस्तफा जाने रहमत ना हो। सबसे पहले जिक्र मुस्तफा जाने रहमत है। जिक्र मुस्तफा जाने रहमत के बगैर न कोई जिक्र है, न कोई फिक्र है, न कोई इबादत है, न कोई इबादत की लज्जत है। बल्कि अल्लाह ने तो ये फरमाया महबूब मैंने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद किया, व रफाना लका जिक्रक, तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद किया। कैसे बुलंद किया? फरमाया जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अज़ान में कहा जाएगा तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहा जाएगा। अगर नमाज के अंदर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात मेरे लिए कहा जाएगा तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तेरे लिए कहा जाएगा। अंदाजा तो करें। बल्कि यहां तक कह दिया जब मेरा जिक्र हो और तेरा जिक्र ना हो तो ऐसा जिक्र मैं कबूल ही नहीं करूंगा। जहां मेरा जिक्र, मोहब्बत तो देखें, जहां मेरा जिक्र हो और तेरा जिक्र ना हो तो मैं ऐसा जिक्र कबूल नहीं करूंगा। लेकिन हाँ जहां तेरा हो जाए और मेरा ना हो तो तेरा जिक्र मेरा ही जिक्र है। क्या मोहब्बत है, क्या इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। एक बात याद आई, जिक्र मुस्तफा की बात है। कुछ लोग सोचते हैं हुजूर ही का जिक्र क्यों? हमने कहा अल्लाह से पूछो। इसलिए कि हमने तो इश्क को बांट दिया इलाकों में, खित्तों में, कबीलों में और मकातिब फिक्र में। मैं कहता हूं मकातिब फिक्र बंद करो, मकातिब फिक्र बंद करो और मैं कदे इश्क की तरफ बढ़ो। मकातिब फिक्र बेअदबियां सिखाते हैं और मैं कदे इश्क ईमान की मेराज और उसकी बुलंदी तक पहुंचाता है। इसीलिए हमारा मसलक इश्क मोहब्बत है और हमारा इमाम भी इमाम इश्क मोहब्बत है।